السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں جو کہ سلف صالحین یعنی ہمارے بزرگوں کا عطا کردہ ہے اور بارہا اس کا تجربہ ہو چکا ہے، اور یہ ایسے مریضوں کے لیے ہے جن کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہو، اور ایسے مریض جو بستر پر ہوں اور اٹھ بھی نہ سکتے ہوں اور خود پانی بھی نہ پی سکتے ہوں، چاہے وہ فالج کے مریض ہوں چاہے وہ کینسر کے مریض ہوں، ایسے مریض جو جوڑوں کے دردوں سے اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتے ہیں۔ یہ عمل ایسے تمام مریضوں کے لیے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بستر مرگ پر ہیں، ان کے لیے یہ آخری اور کامیاب عمل ہے۔ لیکن اس میں سب سے اہم بات یہ ہے، اگر اس کو ڈھیلے ڈھالے انداز میں بے یقینی کے ساتھ اور اس انداز میں پڑھا گیا کہ شاید کام ہوگا یا شاید نہیں ہوگا، تو اس کا قطعاً کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ قرآن پاک کی ایک سورت کا یہ عمل ہے، اور اس سورت کے بارے میں عاملین ہیں جو سورتوں کے بارے میں اور اللہ کے ناموں کے بارے میں تاثیر کو جانتے ہیں، وہ اس کو خوب جانتے ہیں کہ اس سے ایک نہیں بے شمار کام لیے جا سکتے ہیں۔ کرنے والا اور جاننے والا اور یقین والا وہ شخص چاہیے جو اس پر عمل کر سکے۔ میں فی الحال صرف لا علاج مریضوں کے لیے آپ کو یہ عمل دے رہا ہوں، اور امید ہے کہ آپ لوگ اس کی قدر کریں گے اور اس کو آگے بھی پہنچائیں گے۔ عمل سے پہلے میں آپ کو بارہا ایک بات عرض کرتا ہوں کہ میرے بتائے ہوئے اعمال اور میری بتائی ہوئی چیزیں اور نسخہ جات پھیلائیں اگر وہ اس قابل ہیں کہ جس سے کہ لوگوں کو فائدہ ہو۔ میرے چینل کو اور میری ویڈیوز کو ان ضرورت مند لوگوں تک پہنچائیں۔ خیر بانٹنے سے خیر آپ کے گھر پہلے آئے گی، اور اس کے لیے جتنی کوشش آپ کریں گے اللہ کی رحمت آپ کی طرف اتنی ہی متوجہ ہوگی۔ اور میں آپ سے بارہا کہتا ہوں، آپ کو جب بھی میری ویڈیو ملے اور اس سے فائدہ ہو، اور آپ کے پاس کوئی ایسا عمل ہو، چاہے وہ عمل کسی بیماری کا ٹوٹکا ہو، چاہے کوئی ایسا نقش ہو، کوئی آیت کا یا کسی اللہ کے نام کا آپ کے علم میں تجربہ ہو جس سے کہ لوگوں تک خیر پہنچے، تو مجھ تک ضرور بتایا کریں۔ اور میرے واٹس ایپ کا نمبر جو کہ یہی ہے، اس پر وائس کے اندر اپنے تمام تجربات مجھ تک بھیجا کریں تاکہ آپ کے بتائے ہوئے اعمال اور تجربات کو لوگوں تک پہنچا کر آخرت کا ذریعہ بنا سکوں، اور پھر یہ عمل آپ کے لیے خود بخود دعاؤں کا ذریعہ بنیں گے، اور جن کو فائدہ ہوگا ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ جو کام کریں گے وہ آپ کی دعا کیا کر سکے گی؟ لوگوں کی ہوئی دعائیں زیادہ مقبول ہوتی ہیں۔ اب میں آپ کو وہ نایاب اور قیمتی عمل بتا رہا ہوں جس کے بے شمار تجربات میرے پاس آ چکے ہیں، اور وہ ہے سورت تغابن کا عمل۔ جو شخص بیمار ہو، لاچار ہو، محتاج ہو اور لا علاج ہو، اس کے لیے طریقہ کار اس طرح ہے کہ چند لوگ صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر کی نماز اول وقت میں ادا کر لی جائے تاکہ وقت ہو، یا لوگ کچھ زیادہ ہوں تاکہ عمل جلدی ختم ہو جائے۔ مریض کے پلنگ کے چاروں طرف بیٹھ جائیں، گھر کے افراد ہوں تو سب سے بہتر ہے، اور سورت تغابن وہ دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ جن کو زبانی یاد ہے تو سبحان اللہ۔ پلنگ کے چاروں طرف بیٹھ کر 41 بار سورت تغابن پڑھنی ہے۔ جتنے افراد ہوں ان میں اس کی تعداد کو 41 کی تعداد کو تقسیم کر دیا جائے، ہر شخص نے اتنی پڑھنی ہے، تو اس طرح آپ کو گنتی میں انشاءاللہ آسانی رہے گی۔ اور جو مریض ہے وہ درود شریف پڑھتا رہے اور سکون کے ساتھ یہ محسوس کرے کہ اللہ کی رحمت جو اس صورت میں شامل ہے، اس کی برکات جو اس صورت کے ذریعے نازل ہوتی ہیں، وہ مجھ پر نازل ہو رہی ہیں۔ یہ عمل دن میں کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں اس کے زیادہ فائدے، جلدی فائدے اور معجزاتی فائدے، تو اس کے لیے سورج طلوع ہونے سے پہلے اس کا ٹائم وہ ٹائم ہے جس کو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ موتیوں میں تولنے والا وقت، موتیوں میں تولنے والا عمل، یعنی کہ معجزاتی عمل کی تاثیر تب ہی ملے گی جب کہ آپ لوگ اس کو سورج طلوع ہونے سے قبل ختم کر لیں گے۔ اس عمل سے پہلے ہر شخص 11 بار نماز والا درود ابراہیمی ضرور پڑھے، اور اس میں سب سے اہم نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو مریض ہے اس کے گھر والے، ان تمام افراد کے لیے جو کہ اس عمل میں شامل ہوں، ان کے لیے پراٹھے تیار کیے جائیں اور چائے تیار کی جائے، اور پراٹھے بھی ایسے ہوں جن کو کہ بلدار کہتے ہیں، اور
سرخ ہوں اور شوق ہوں، اس کو اس طرح بنایا جائے کہ کھانے والا خوش ہو جائے، اور چائے بھی ان کے مطلب کی ہو، اور ان تمام لوگوں کو جو کہ عمل میں شامل ہوں ان کو چائے اور پراٹھے کا ناشتہ کروایا جائے۔ یہ اس عمل کی شرط ہے۔ اگر اس کے علاوہ ان کو کوئی اور ناشتہ کروایا گیا، یا ان کو رقم کی صورت میں ہدیہ دیا گیا، یا کوئی اور چیز دی گئی، رقم کی صورت سے مراد یہ ہے کہ کچھ لوگ باہر سے لوگ بلواتے ہیں جس کا فائدہ اتنا نہیں ہوگا جتنا کہ ایسے لوگ جو کہ مخلص ہوں، پڑھنے والے، درد والے ہوں، وہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور اس کے آخر میں دعا اللہ سے مانگتے ہوئے کہ جو ہم نے پڑھا ہے اس کی تاثیر عطا فرما دے، ہم کمزور ہیں تو صحت عطا فرما دے، تو اپنی رحمت سے اس مریض کے لیے ہماری اٹھے ہوئے ہاتھوں کو، دعاؤں کو قبول فرما، اور اس کو صحت عطا فرما، اور اس قرآن پاک کی سورت کے برکت سے ہم سب کو بھی صحت عطا فرما۔ یہ آج کا چھوٹا سا عمل ہے، امید ہے آپ کو یہ عمل پسند آئے گا اور اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں گے، اور جب لوگ ٹھیک ہوں گے تو میرے لیے بھی انشاءاللہ دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھیں گے، میں بھی محتاج ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔